السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بری اولاد کے ثمرات۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، بڑی دعائیں مانگتا تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ مقام ابراہیم پر جا کر دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرما دیں گے۔ لیکن اس بیچارے کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ میں نے نیک اولاد مانگنی ہے۔ چنانچہ وہ مقام ابراہیم پر گیا اور وہاں جا کر اس نے 2 رکعت نفل پڑھ کر کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اب چونکہ بیٹے کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، لیکن بیٹا نافرمان نکلا۔ جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا، اس نے عیاشی والے کام کرنے شروع کر دیے، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے لگا۔ ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے بہت پریشانی آ گئی۔ لوگ اس کو برا سمجھتے اور اس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی برا کہتے، حتیٰ کہ اس نوجوان نے ایسے بدمعاشی کے کام کیے کہ ماں باپ کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ باپ بڑا پریشان ہوا، بچے کو سمجھاتا، اس کے کان پر جوں نہ رینگتی۔ اس کو جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ بری صحبت میں پڑ چکا تھا، برے کاموں کی لذت اس کو پڑ چکی تھی، اس لیے وہ اپنی مستیوں میں لگا رہتا۔ باپ جتنا بھی سمجھاتا، بچہ بات ہی نہ سنتا، حتیٰ کہ باپ نے ایک دن اس کو بلا کر اچھی طرح ڈانٹا تاکہ اس کو کچھ تو سمجھ آ جائے۔ اب سوچئے، باپ نے ڈانٹ پلائی سمجھانے کی خاطر، اصلاح کی خاطر، لیکن نوجوان آگے سے غصے میں آ گیا کہ تم نے مجھے کیوں ایسی باتیں اور کی۔ وہاں سے نکلا۔ اس نوجوان نے بھی سنا ہوا تھا کہ فلاں جگہ جا کر اگر دعائیں کرے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ غصے میں آ کر وہ نوجوان بیت اللہ شریف کی طرف آیا اور مقام ابراہیم پر جہاں پہلے باپ نے بیٹے کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نوجوان نے باپ کے مرنے کی دعا کی۔ بری اولاد کا تو یہ حال ہوتا ہے، انسان ان کو پیار محبت سے پالتا ہے، مگر وہ بڑے ہو کر انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کا یہی معاملہ، قیامت میں بھی یہی حال۔ قیامت کے دن نافرمان اولاد، بدکار اولاد کو جب کھڑا کیا جائے گا، مگر پوچھا جائے گا تم یوں نافرمان بنے، تو وہ اپنا سارا بوجھ اپنے ماں باپ پر ڈال دیں گے۔ کہیں گے، اے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کی، ماں باپ کی، اپنے امراء کی ہم نے تعمیل کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے تو نے گریجویشن کرنی ہے، میں نے کر کے دکھا دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تو نے بزنس مینجمنٹ کرنی ہے، میں نے کر کے دکھا دی۔ انہوں نے کہا تھا تو نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے، میں نے پڑھ کر دکھا دی۔ جو دنیا کے ٹارگیٹ انہوں نے دیے تھے، اللہ میں نے کر کے دکھا دیے۔ ماں باپ کاش مجھے دین کے راستے پر ڈالتے، میں بھی دیندار بن جاتا۔ انہوں نے تو مجھے دنیا کی عزتوں کے پیچھے لگایا کہ دنیا میں نام ہو، دنیا میں تعریفیں ہو، دنیا کا رزق اچھا ہو۔ جو انہوں نے کہا، اے اللہ ہم نے کر کے دکھا دیا، یہ ہمارا قصور نہیں، یہ ہمارے والدین کا قصور ہے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو 2 گنا عذاب دیجئے، اللہ ان پر لعنتوں کی بارش برسا دیجئے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیات کیا بتا رہی ہے، اگر ہم نے اس اولاد کو دین نہ سکھایا، نیک نہ بنایا، دعائیں نہ مانگی، تو یہ قیامت کے دن مقدمہ دائر کرے گی۔ کرتوت اپنے ہوں گے، بدمعاشیاں اپنی ہوں گی، گناہ اپنے ہوں گے، مگر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر ماں باپ کے سر پر ڈال دیں گے۔ کہیں گے، اے اللہ ان کو 2 گنا عذاب دے دیجئے۔ اور صرف عذاب کی بات نہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یہ بھی ساتھ کہیں گے، اے اللہ ان پر لعنتوں کی بارش برسا دے۔ عجیب بات ہے، اولاد یہ کہے گی
چنانچہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تم سب کے لیے 2 گنا عذاب ہے، بچوں کو بھی 2 گنا، ماں باپ کو بھی 2 گنا عذاب ہے۔ تو اولاد اگر بری ہوئی تو ماں باپ پکڑے جائیں گے۔ تم میں سے ہر آدمی راعی ہے اور اس سے رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، لہٰذا اولاد جو مانگے تو نیک مانگے، اس لیے کہ وہ صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر یہ بری ہوئی تو انسان کے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے بچوں کی تربیت دین اسلام میں ایک بہت اہم کام ہے، اس لیے باپ کو بھی فکر مند ہونا چاہیے، ماں کو بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔